الفوز لدیک، اے میرے جد حسین، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، چھوٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی، فوز عظیم، اے میرے جد حسین میری امیدیں، میری کامیابی کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ گویا امام زمانہ کربلا کے بغیر نامکمل ہیں۔ یہ سلسل سے جاری رہے گا، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے کیا رول ادا کرنا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین نے جس انداز سے ذکر کیا ہے اللہ کا، ایسا ذکر کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ اسی لیے آپ زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا فار اللہ وابن ثارہ، یہ دو شخصیات ہیں جن کا لقب ہے سار اللہ، ایک حسین ابن علی سار اللہ ہیں اور دوسرا علی ابن ابی طالب سار اللہ ہے۔ اے سار اللہ آپ پر سلام ہو، اے سار اللہ کے بیٹے آپ پر سلام۔ سار اللہ، سار کا دو معنی، ایک معنی ہے خون اور ایک معنی ہے خون کا انتقام لینے والا۔ سار اللہ یعنی جس کے خون کا انتقام اللہ لے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کی تدبیر میں کیا ہے، لیکن سار اللہ، اللہ کا خون، کیا اللہ کا خون ہے؟ اللہ کا خون ہے نہیں، اللہ خون کا خالق ہے۔ تو تعبیر سے مراد کیا ہے؟ دین خدا کی رگوں میں دوڑنے والا خون یا حسین ہے یا حسین کا بابا علی ابن نامکمل ہے دین اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے۔ پیغمبر نے بے معنی نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں بات کو تھوڑا سا مکمل کر کے اختتام کی طرف لے جاؤں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم کائنات میں اپنی آیتوں کا مشاہدہ تمہیں کروائیں گے۔ اس کا مطلب ہے آمادگی ضروری ہے اس کائنات کی حقیقتوں کے ادراک کے لیے۔ وفی انفسہم، اور آپ کی جانوں میں خدا کی توحید اور اس کی ربوبیت تمہیں نظر آئے گی۔ ذرا غور کرو اپنے وجود کو اور اپنی حقیقت کے اوپر۔ حتی یتبین لہم، تاکہ ان انسانوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اولم یکف، تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ آفاق کا مطالعہ ہے، دوسرا مرحلہ ذات کا مشاہدہ ہے، تیسرے مرحلے میں خدا کی دعوت دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، دیکھتے نہیں کہ ساری کائنات میں خدا مشہود تمہیں نظر آتا ہے۔ توحید کے جلوے، بس تیسری معرفت جو کم میسر آتی ہے وہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعے ہے۔ امیر کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا جملہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جس کے لیے دلیل اگر دینی ہو تو خود اسی کی ذات ہے۔ مخلوق سے، مخلوق کا وجود ہے محدود، محدود لامحدود کا آئینہ نہیں ہو سکتا۔ لامحدود خود اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ ہاں بہرحال ممکن ہے کہ انسان اس مرحلے پہ پہنچے کہ اپنے وجود کی بھی نفی کر دے، اس کائنات کی بھی نفی کرے، ہر رنگ میں اس کے رنگ کو دیکھے۔
کائنات میں ہر جگہ اسی کے جلوے کو دیکھے، کائنات میں ساری حقیقتوں کا منبع اسی کی ذات کو قرار دے، بس مضمون تقریباً ختم ہو گیا۔ اور آج وہ اگر اس حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہو تو کربلا سے بڑھ کے کوئی اور مقام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سید الشہداء نے ایک مقام پہ فرمایا، پروردگارا میں نے بچے یتیم کروائے، کس لیے؟ الہی تیرے عشق، الہی میں تیری لقاء کا، تیرے دیدار کا منتظر ہوں۔ اور قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سید الشہداء نے اس شہید کو راہ خدا میں پیش کیا کہ جس کے شہادت کے بعد دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ حسین کسی اور مقصد سے آئے تھے، بلکہ ششماہی کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ حسین بے جرم خطا تھا۔ بس چند منٹ کے لیے میرے ساتھ دیجیے گا۔ کون علی اصغر؟ کل بھی جب دین پہ وقت آیا تھا، مباہلہ کے میدان میں رسول کائنات حسین کو اپنی گود میں لے کے آگے بڑھے تھے، دین کی حقانیت، توحید کے دلائل ثابت ہو گئے وہاں پہ، لیکن آج دین کی بقا کا معاملہ ہے۔ آج حسین علی کے پوتے کو لے کر آئے ہیں میدان کربلا کے اندر۔ ہاں، کل رسول اللہ منتظر تھے کہ میں اپنی بعثت کا اعلان کیسے کروں، انتظار میں تھے کہ علی ایک خاص سن تک پہنچ جائیں تاکہ بعثت کا اعلان ہو۔ عزادارو کربلا میں بعثت کو بچانے کے لیے حسین منتظر تھے کہ میرا بچہ علی اصغر اس قابل ہو جائے کہ میں قربانی پیش کروں۔ آ گیا روز عاشور، ایک ایک کر کے قربانیاں ہونے لگی۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ سید الشہداء نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، هل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے۔ ایک تیسرا جملہ کہنا تھا کہ میدان کربلا میں ایک زلزلہ آیا، جملہ یہ تھا هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ جملہ کیا تھا؟ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی دفاع کرے، کوئی ہے جو زینب کے پردے کا دفاع کرے۔ عزیزو، یہ جملہ سننا تھا کہ مقاتل کہتے ہیں بچے 6 ماہ نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، بس خیموں میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ بہن زینب نے آواز دی، بھیا فریاد بعد میں دینا، ذرا خیموں کی جانب گئے سید الشہداء۔ اور کیا کہا بہن زینب ذرا مجھے بچہ دینا تاکہ میں اس کو ودا کر لوں۔ اپنے ہاتھوں میں لیا علی اصغر کو، چلے حسین میدان کربلا کی جانب۔ بس ایک جملہ کہا، یا قوم قد قتلتم شیعتی واہل بیتی، اور تم نے میرے سارے مار دیے، حبیب تم نے قتل کر دیا، میرے علی اصغر کو میرے علی اکبر کو تم نے تہہ تہہ کر دیا، میرا عباس بازو کٹا کے اب نہر فرات کے قریب ہے، قد بقی ھذا الطفل، اے فوج اشقیا یہ بچہ بچا ہے، ویلکم افسوس ہے تم پر، دیکھتے نہیں اماتے رہو نا یہ تلزہ کہ پیاس سے کس طرح بلک رہا ہے۔ میں عرض کروں، امام نے جو جملہ استعمال کیا ہے یہ تلزہ کا، علماء یہ کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالتے ہیں تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ زمین سے اوپر کی طرف آتی ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر تڑپتی ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مچھلی کو پانی مل جائے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتی، یہ مچھلی فقط اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے مقاتل نے
کہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، لیکن کسی نے بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ جب کوئی قریب جاتا تھا تو یہ بچہ بس نگاہ بھر کے دیکھتا، پیغام دے رہے تھے مظلوم کربلا، یتلذذ جان من غیر ذنب، دیکھ نہیں رہے، پانی کی چند بوندیں دے دو۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ فوج اشکیا میں ایک اضطراب پیدا ہوا کہ عمر سعد کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں حسین کے کلام سے میری فوج کے اندر تقسیم نہ ہو جائے۔ حرملہ کو آواز دی، حرملہ افتح کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو ختم کرو۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، عزاداروں، وہ تیر آیا جو معمولاً بڑے بڑے جانوروں کو شکار کے لیے پھینکا جاتا ہے، 6 شعبہ تیر نکلا کمان سے، آیا حسین کی طرح۔ روایت کے جملے یہ ہیں، فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، بس تیر ایک کان میں پیوست ہوا، دوسرے کان سے نکلا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹا، لیکن مولا سلام ہو، نہ قدم پیچھے ہٹے، نہ علی اصغر۔ امام صادق کی روایت سنو گے، امام نے چلو بھرا خون کا، اے علی اصغر تیرے خون کا کیا کروں؟ امام کی روایت یہ ہے کہ امام نے خون لیا، آسمان کی طرف پھینکا، وَلَمْ يُسْقَطْ إِلَى الْأَرْضِ، یہ خون زمین پہ واپس نہیں آیا۔ نگاہ کیا آسمان کی جانب، میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک شکوہ کیا، سنو گے شکوہ کیا تھا؟ پروردگارا، میرا یہ بچہ سالے کی اونٹنی سے تو کم تھا۔ آسمانوں میں زلزلہ آیا، آواز آئی، داؤ یا حسین ان لہو مرضعا فی الجنہ، حسین شکوہ نہ کرو، اس بچے کی ہم تربیت خود کریں۔ بس روایتیں 2 ہیں، سنیے گا۔ ایک روایت روزہ عاشور کے عمل میں آپ کرتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہو، 7 قدم پیچھے جاتے ہو۔ بس حسین گئے ایک دفعہ خیمے کی طرف، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے بڑھتے ہیں، سوچتے ہوں گے رباب کی گود میں کیسے رکھوں، لیکن حسین بڑے آگے، ماں کی گود میں دیا، اے رباب تیری عظمت کو بھی سلام ہو۔ ایک عجیب جملہ کہا تاکہ حسین سے گلہ نہ ہو، بچے کے گلے پہ دیکھا، ماں نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اور میرے لال کیا تیرے جیسے بھی ذبح کرتی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ علی اصغر کو میدان کربلا میں، ممکن ہے دونوں روایتیں ٹھیک ہوں، بس ماں کی گود سے لیا حسین نے، علی اصغر کو لے کے چلے میدان کربلا کی طرف، تلوار سے ایک ننھی سی قبر کو کھودا، قبر میں علی اصغر کو لٹایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور ختم ہوا، شام غریب آئی، بس سروں کی تقسیم کا مرحلہ آیا، دیکھا ایک سر کم ہے، سرزمین کربلا کو چھلنی کیا گیا، بس کہوں گا واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید۔
سیعلم الذین ظلموا کیا منقلب بات میں